إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. حاضرین جمعہ، ہم میں سے ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس دنیا میں تو اسے چاہیے کہ وہ کام کرنے سے پہلے یا اس کام کے کرتے وقت اس کی نظر آخرت پر ہو. وہ یہ سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ آخرت میں ہوگا یا مجھے اس کا نقصان ہوگا. تو انسان اپنے ہر کام میں یہ سوچ کر کام کرے کہ جو بھی کام میں کر رہا ہوں کیا یہ کام ایسا ہے جس کی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، یا یہ کام ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، حرام ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس سے بچ جاؤں. تو ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آخرت کی فکر کرے، آخرت کو بنانے کی کوشش کرے، اور اس کی یہ کوشش ہو کہ وہ آخرت میں جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. آخرت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کا دل صاف ہو، کسی نے کسی پر اس نے ظلم نہ کیا ہو، کسی کو اس نے گالی نہ دی ہو، کسی کو اس نے نہ ڈانٹا ہو نہ مارا ہو، اور نہ ہی کسی کا حق اس نے چھینا ہو. حضرات، ایک انسان ہوتا ہے، بہت ہی مالدار ہے، بہت سارا پیسہ اس کے پاس ہے، اچھی تجارت ہے، لیکن ایک دن ہوتا یہ ہے کہ اس کا سارا مال چوری ہو جاتا ہے اور اس کا سارا پیسہ جو کچھ اس نے کمایا ہے ختم ہو جاتا ہے اور بالکل کنگال، مفلس، فقیر بن جاتا ہے. حضرات، یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سارا مال ختم ہو گیا، مفلس بن گیا، غریب ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں، کنگال ہو گیا ہے. حضرات، یہ انسان پریشان ہے، دنیا کی پریشانی ہے، انسان مفلس ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آخرت کا مفلس کون ہے؟ وہ کون شخص ہے جو قیامت کے دن مفلس ہوگا؟ کیا وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس کے پاس قیامت کے دن پیسہ نہ ہوگا، نہ اس کے پاس دینار ہوگا اور نہ ہی درہم ہوگا؟ ایسا شخص قیامت کے دن مفلس نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے
جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی جس کے پاس ساز و سامان ہے. ایسا شخص جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، ایسا شخص مفلس ہے. فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. کہ فرمایا کہ مفلس قیامت کے ہم میں سے میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو بڑا ہی نمازی ہوگا، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. اللہ کے جو جو حقوق ہیں سارے حقوق پابندی سے ادا کرتا ہے. قیامت کے دن اسے لایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا اور اس کے ساتھ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی کھڑایا جائے گا. اور مسئلہ یہ ہوگا کہ اس نے ان میں سے ایک آدمی کو اس نے گالی دی ہے، کسی کا مال اس نے ہڑپ کر لیا ہے، کسی پر اس نے ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ اس نے ناحق اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. تو ہوگا یہ کہ اس کی جو نیکیاں ہیں اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائیں گی اور دوسری نیکی فلاں کو، اس طرح اس کی نیکیاں نکال کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی قیامت کے دن جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہے. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، مظلوم اس کے سامنے کھڑے ہیں، نیکیاں اس کی نکالی جا رہی ہیں اور ان نیکیوں کو ان مظلوموں کے حوالے کیا جا رہا ہے، نیکیاں ختم ہو گئی اور نیکیاں نہیں بچی، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں ان کے گناہ اس آدمی پر تھوپ دیے جائیں گے اور وہ لوگ بچ جائیں گے، یا ان کا انجام جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا. لیکن اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ آدمی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرات، یہ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے معاملات ہیں، ان معاملات میں انسان کو چاہیے کہ بہت ہی محتاط رہے، بہت ہی سنبھل کر رہے، بہت ہی سمجھ کے ساتھ کام نہ لے، ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے، ہرگز کسی پر بہتان نہ لگائے اور نہ ہی کسی کا مال چھینے اور نہ ہی کسی کو گالی دے اور نہ کسی کو مارے، بلکہ حقوق العباد میں انسان بڑے ہی احتیاط کے ساتھ رہے. اور جس کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، جس کسی نے کسی کا مال چھینا ہے، جس کسی نے کسی کو مارا ہے یا اسے گالی دی ہے، تو اسے چاہیے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اور اس کے اس دنیا سے جانے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ مظلوم کے پاس جائے اور صلح کر لے، معافی مانگے اور ظلم سے پاک ہو جائے. کیونکہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ مظلوم آئے گا اور یہ کہے گا کہ اس نے مجھ پر فلاں دن اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، یا اس نے میرا مال کھا لیا، یا اس نے مجھ پر بہتان و تہمت مجھ پر اس نے لگایا ہے، تو قیامت کے دن نہ اس کا کوئی پیسہ کام آئے گا، نہ دینار درہم اس کا پیسہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. لہٰذا ایسے آدمی کو چاہیے، ظالم کو چاہیے کہ وہ قیامت کو سامنے رکھے اور قیامت سے ڈرے. اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے. ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا، ہر ظلم کا حساب ہوگا. اس چیز کو سامنے رکھے اور اپنی موت آنے سے پہلے یا مظلوم کے اس دنیا سے جانے سے پہلے جائے اور مظلوم کا حق اسے لوٹائے اور اس کے ساتھ صلح کر لے.
اور وہ خود بذات خود جا نہیں سکتا، اس بات کا ڈر ہے کہ معاملات اور بھی بگڑ جائیں گے، تو درمیان کسی حکیم آدمی کو رکھے، کسی بڑے آدمی کو رکھے، کسی سمجھدار آدمی کو رکھے کہ وہ جائے اور وہ ظلم ختم کرے اور دونوں کے درمیان صلح کروا دے۔ اور اگر مظلوم اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے بعد اسے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس پر ظلم کیا تھا، تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے استغفار کرے، یا اگر وہ اس سے جا کر معافی مانگنے سے معاملات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں، اگر اس چیز کا اندیشہ ہے تو اسے چاہیے کہ جس کسی پر اس نے ظلم کیا ہے، اگر کسی نے اس کی برائی بیان کی ہے، تو چاہیے کہ جس مجلس میں جن لوگوں کے سامنے اس نے اس کی برائی بیان کی ہے، ان لوگوں کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کی اچھائیاں بیان کرے، اور اگر اس نے اس کا مال چھینا ہے تو اس کا مال واپس لوٹا دے، اگر قرض لیا ہے تو اس کا قرض واپس لوٹا دے، اگر اس نے اس پہ اس طرح ظلم کیا ہے تو دنیا سے جانے سے پہلے اس ظلم کا صفایا، اس ظلم کا خاتمہ اور اپنے دلوں کی اصلاح دنیا ہی میں کر لے، کیونکہ قیامت کے دن ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرات، لہذا ہم میں سے ہر وہ آدمی جو دنیا میں زندگی ہی اس کی ایسی بن گئی ہے کہ وہ فلاں کو ٹوپی پہنا رہا ہے، یعنی فلاں کا مال لے رہا ہے اور اس سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہارا فلاں کام کر دوں گا یا تمہارا ساتھ دوں گا، یا اس کے ساتھ کوئی وعدہ کر رہا ہے، اس کا مال لے رہا ہے اور اس کا مال اور اس کا جو حق ہے وہ حق اسے ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ مال خود کھا جا رہا ہے، یا فلاں کے پاس سے وہ قرض لے رہا ہے، واپس لوٹانے کے بجائے خود کھا رہا ہے، ناحق اس پر ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح آدمی ہرگز نہ کرے، بلکہ قیامت کے آنے سے پہلے وہ آدمی سنبھل جائے اور وہ آدمی سدھر جائے۔ حضرات، اسی طرح اگر کسی آدمی نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے یا اس پر اس نے تہمت لگائی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس چیز کا بھی صفایا قیامت کے آنے سے پہلے دنیا ہی میں کر لے، جائے اس آدمی سے معافی مانگے اور جن لوگوں کے سامنے اس نے تہمت لگائی ہے انہی کے سامنے اس آدمی کی اچھائیاں بیان کرے اور یہ کہے کہ مجھ سے فلاں دن غلطی ہو گئی ہے، اور جس مجلس میں اس نے اس کی برائی بیان کی ہے اسی مجلس میں انہی لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، فلاں دن میں نے جھوٹا الزام فلاں پہ لگایا تھا۔ حضرات، اکرمہ جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی اپنے گھر دعوت دیتا ہے، اور جب گھر آتے ہیں تو اس دوران ان کی جو خادمہ تھی یا جو لونڈی تھی وہ کام میں مشغول رہتی ہے، تو وہ آدمی اس عورت کو، اس خاتون کو یا زانیہ کہہ دیتا ہے، اے زانیہ کہہ دیتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رک جاؤ، سمجھ جاؤ، اگر اس کی حد تم پر دنیا میں نہ لگے تو قیامت کے دن لگ جائے گی۔ حضرات، جو حقوق العباد ہیں ان میں آدمی کو چاہیے کہ سنبھل کے رہے، کیونکہ حقوق العباد انسان جو نیکیاں کرتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو بھی اچھے اعمال کرتا ہے، ان اعمال سے، ان فضائل سے یا اس اچھے اعمال سے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن اگر یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اور اگر یہ گناہ ان کا تعلق بندوں سے ہے، یعنی کسی پر اس نے ظلم کیا ہے، کسی کا مال اس نے چھین لیا ہے، کسی کی زمین پر ناحق وہ قبضہ کر بیٹھا ہے، اگر اس کا تعلق بندوں سے ہے تو اس کے یہ نیک اعمال، اس کے روزے، اس کی نمازیں اس کے ظلم کو نہیں مٹاتی،
اس کے ظلم کو ختم نہیں کرتی۔ حضرات یہاں تک کہ یہ ظلم انسانوں پر نہیں بلکہ اگر جانوروں پر بھی ہو تو یہ ظلم، اس ظلم کی سزا قیامت کے دن انسان کو دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم پیش کی گئی اور جہنم کا نظارہ پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے جسے جہنم میں سزا دی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس عورت نے اس دنیا میں بلی پر ظلم کیا تھا، بلی کو باندھ کے رکھ دیا، کھانے پینے سے، اس کی غذا سے اسے محروم کر دیا، تو اس بلی کی وجہ سے اس خاتون کو جہنم میں سزا دی جا رہی ہے۔ حضرات تو لہٰذا یہ ظلم جانوروں پر بھی ہو تو اس کی سزا انسان کو قیامت کے دن دی جاتی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہ اے بندے، اے اللہ کے بندے، مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا، اسے رد نہیں کرتا۔ مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مظلوم اگر کافر بھی ہے، آپ نے کافر پر بھی اگر آپ نے ظلم کیا ہے، تب بھی اگر وہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرے تو اس کی بد دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ مظلوم کی بد دعا سے انسان کو چاہیے کہ وہ بچ کر رہے، دنیا میں کسی پر ہرگز ذرا سا بھی ظلم نہ کرے۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ مروان ابن الحکم کے پاس ان کا معاملہ پیش ہوتا ہے۔ ایک خاتون تھی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سعید ابن زید نے میری زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، میری زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو مروان ابن حکم اس سے سعید ابن زید کہتے ہیں کہ میں کیسے اس کی زمین لے سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ الى 7 ارضین، کہ جو کوئی آدمی ظلم کرتے ہوئے ناحق کسی کی زمین اگر لے لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالتا ہے۔ حضرات 7 زمینوں کا طوق انسان کیسے برداشت کرے گا؟ پھر اس کے بعد سعید ابن زید رضی اللہ عنہ بد دعا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ان کانت کاذبتا فاعمی بصرها واقتلها فی ارضها، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھیں تو چھین لے، اسے نابینا بنا دے اور اس کی زمین میں اسے موت دے۔ حضرات ہوتا یہی ہے کہ وہ عورت اپنی موت سے پہلے اس کی آنکھ چلے جاتی ہے، نابینا ہو جاتی ہے اور اپنے ہی زمین میں ایک گڑھے میں پیر ڈالتی ہے، گر جاتی ہے اور اس کی موت اس سے ہو جاتی ہے، اور اس عورت کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے سعید ابن زید جن پر میں نے ظلم کیا تھا اور جو میرا حق نہیں تھا ان کے حق کو میں نے چھیننے کی کوشش کی تو ان کی بد دعا مجھے لگی ہے۔ حضرات مظلوم کی بد دعا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی عظیم چیز ہے۔ واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہ اللہ تعالیٰ اس مظلوم کے بد دعا کو، اس مظلوم کے آہ کو رد نہیں کرتا، فوری قبول کر لیتا ہے۔ حضرات اس کی سزا بہت ہی خطرناک ہے، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق اگر وہ بندہ آپ کو معاف کر دے تو آپ کی معافی ہے، لیکن جس پر آپ نے ظلم کیا ہے اگر وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے تو آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ اگر وہ بندہ قیامت کے دن سزا کا مطالبہ کرے یا آپ کی نیکیاں اس کے حق میں لینا چاہے تو آپ کی نیکیاں اس کے حق میں چلی جائیں گی۔ حضرات اگر آپ نے کسی کے پاس سے قرض لیا ہے اور قرض لیا ہے، وعدہ کر کے لیا ہے کہ میں لوٹا دوں گا،
وہ آدمی آپ سے پوچھتا ہے، آپ واپس لوٹانے کے بجائے الٹا اسے ڈانٹ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوں گا، جاؤ کیا کر لیتے کر لو۔ کیا کرے گا وہ آدمی؟ اگر کمزور ہے، آپ پر الٹا وہ جواب نہیں دے سکتا، آپ کے تعلق سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ وہ جائے گا اور ہاتھ اٹھائے گا، آپ کے حق میں بد دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر۔ آپ قیامت کے دن کیسے بچ پائیں گے اس آدمی سے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ جو آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے، جہاد میں شریک ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے، کیونکہ قرض کا تعلق حقوق العباد ہے، بندوں سے ہے۔ اگر اس نے قرض لیا ہے اور واپس نہیں کیا ہے تو ایسے شہید کی معافی نہیں ہوتی، الا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار اس کی ذمہ داری لے لے اور اس کی طرف سے اس کا قرض لوٹا دے، اور اس کا قرض مظلوم کو یا جس سے اس نے قرض لیا ہے اس کے قرض سے لوٹا دے۔ حضرات، قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی پہچان والا، یا آپ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، ظلم کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کی یہ سیاسی پارٹیاں آپ کو پناہ ڈال رہی ہے، آپ کے گناہ پہ پردہ ڈال رہی ہیں اور آپ کی حفاظت کر رہی ہیں۔ کب تک؟ آپ کی موت تک، آپ کے مرنے تک ہو سکتا ہے یہ آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوگی اور آپ کا حساب و کتاب قیامت کے دن شروع ہوگا، آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہ سیاسی پارٹیاں جو آپ کے گناہوں پر، آپ کے ظلم پر پردہ ڈال رہی ہیں، یہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ آپ کا باپ ہی اگر کیوں نہ ہو، اگر سیاست میں ہے، اپنے بیٹے کے ظلم پر پردہ ڈال رہا ہے تو قیامت کے دن وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کا مسئول ہوگا۔ لہٰذا ہر وہ لوگ جو لوگوں پر، مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں اور ناحق ظلم کر رہے ہیں، ان کا مال چھین رہے ہیں، دنیا میں تو بچ جائیں گے ہو سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے نیکیوں کو مظلوموں کے حوالے کر دے گا، یا ان کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ اس آدمی پر ڈال دے گا، اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ لہٰذا مظلوم پر بد دعا کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کسی پر بھی آپ نے ذرا بھی ظلم کیا ہے تو آپ جائیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں اور اس سے معافی مانگے، تاکہ قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں ظلم سے بچائیں اور مظلوموں کے حقوق کو مظلوموں تک لوٹا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.